فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، اور جب تک امام مہدی کرب قیامت میں ظاہر نہیں ہوں گے قیامت برپا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر اہل ایمان کے لیے امام مہدی کی معرفت اشد ضروری ہے۔ اسی حوالہ سے میں رسول خدا کی ایک حدیث پیش کیے دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ یہودی و نصرانی کی موت مرا۔ اسی لیے میں آج کے زیر نظر ویڈیو میں امام مہدی کے متعلق ہر اہم معلومات دینے جا رہا ہوں۔ مثلا امام مہدی کب ظہور فرمائیں گے، کس جگہ ظاہر ہوں گے، کہاں سے اپنا سفر ہدایت شروع کریں گے، آپ کے کل سپاہیوں کی تعداد کتنی ہوگی، ان کے نام کیا ہیں اور وہ کن ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس عمر میں خلافت و امامت کا دعویٰ کریں گے، کن کن فتنوں کو کس کس مقام پر قتل کریں گے، امام مہدی کا سنہری دور کس طرح کا ہوگا، آپ کو ان سب فتنوں کو ختم کرنے میں کتنا عرصہ درکار ہوگا، اور امن و امان کے بعد آپ کتنی دیر زندہ رہ سکیں گے، اور امام مہدی کی شہادت کیسے ہوگی، اور آپ کا نماز جنازہ کون پڑھائے گا۔ تو اگر آپ ان سب سوالات کے جوابات نہیں جانتے تو آج کی زیر نظر ویڈیو ہے آپ کے لیے۔ تو السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹو تراب۔ لیکن قبل اس سے کس انتہائی قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ سے التماس ہے کہ براہ کرم میرے اس چینل انفارمیٹو تراب کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، امام مہدی کا اصل نام مہدی نہیں ہوگا، مہدی ان کا لقب ہوگا جو لفظ خدا سے نکلا ہے، اور مہدی کا مطلب ہدایت کرنے والا ہے، یعنی گمراہی سے نور کی طرف لے جانے والا۔ آپ کا اصل نام محمد ہوگا، جیسا کہ رسول خدا سے ایک حدیث منقول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک برپا نہیں ہوگی جب تک خدا میری نسل سے ایک شخص کو اذن ظہور نہیں دے گا، اور وہ شخص میری اہل بیت سے ہوگا، اور ان کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد۔ معزز دوستو، امام مہدی کے مشہور و معروف القاب یہ ہیں: المہدی، القائم، صاحب الزمان، بقیت اللہ، المنتظر، صاحب الامر و حجت اللہ۔ المہدی یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا، القائم جو ظاہر ہونے والا ہے، صاحب الزمان زمانے پر حکومت رکھنے والا، بقیت اللہ خدا کی آخری حجت، المنتظر یعنی زمین جس کی منتظر ہے، اور صاحب الامر امر پر قادر، اور آخر پر حجت اللہ جس کا مطلب ہے خدا کی نشانی۔ تو یہ ہے امام مہدی کے خطاب۔ اس کے علاوہ اگر آپ علیہ السلام کے شجر نسب کو دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دختر سیدہ فاطمہ اور حضرت علی اور پھر امام حسین کی نسل میں سے ہوں گے، کیونکہ امام حسن کی تمام نسل کربلا میں شہید ہو چکی ہے۔ عزیزہ نے گرامی، امام مہدی کے والد کا اسم گرامی حسن عسکری اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک نرجس خاتون ہوگا۔ ناظرین گرامی قدر، امام مہدی اللہ کے خلیفہ اور اللہ رب العزت کی آخری حجت ہیں، اور دین اسلام کا وہ چراغ ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ یوں آیا ہے کہ اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کفار کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ ناظرین گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں جس نور کا ذکر کیا گیا ہے وہ نور امام مہدی ہیں۔ بین ہی قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد رب الارباب ہوتا ہے کہ اللہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر کے چھوڑے گا۔ لیکن پیارے دوستو، اگر آپ آج کے دور کا ملاحظہ کریں تو اس آیات کے بالکل متضاد نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مہدی ہی اللہ رب العزت کے دین کو تمام ادیان پر غالب کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں امام مہدی کا تذکرہ وارد ہوا ہے، جیسا کہ ایک حدیث حضرت علی سے مروی ہے کہ اگر قیامت قائم ہو جانے میں ایک روز بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ اس دن کو اس قدر طویل کر دے گا کہ میرا بیٹا مہدی ظہور فرمائے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے یوں بھر دے گا جس طرح وہ اس سے قبل ظلم و بربریت سے بری ہوگی۔ بھائی نہیں، سنن ابی داؤد کی ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زوجہ ام سلمہ سے فرمایا، بادشاہ کی موت کے بعد لوگوں میں ایک اختلاف سا پیدا ہو جائے گا، پھر ان میں سے ایک شخص مدینہ سے مکہ کی طرف جائے گا، اور پھر کچھ لوگ انہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پائیں گے۔ اس کے بعد مہدی پر سریہ سے ایک بڑا فوجی دستہ ان پر حملہ آور ہوگا، لیکن جب وہ لوگ مقام بیدا پر پہنچیں گے تو زمین میں دھنس جائیں گے۔ بیدا ایک دلدلی زمین ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ بین صحیح مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے جس میں رسول خدا نے فرمایا کہ میری امت سے ایک گروہ سچائی کی خاطر جنگ کرے گا جبکہ کرب قیامت کا لمحہ ہوگا، اور مریم کا بیٹا عیسیٰ ان کی امامت میں نماز ادا فرمائے گا۔ ناظرین گرامی قدر، خلیفہ راشدین کی تعداد 12 ہوگی،
اور امام مہدی علیہ السلام 12ویں خلیفہ ہوں گے۔ اس کے متعلق سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4279 میں حضرت جابر بن سمارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے 12 خلیفہ ہوں گے جو اسلام کو مضبوط کریں گے، اور وہ 12 کے 12 قریش سے ہوں گے۔ بہن سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4282 میں رسول اللہ نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اہل عرب میری نسل کے ایک شخص کے ذریعے کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا حکومت نہ کر لیں۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مہدی کی پیشانی کشادہ ہوگی اور لمبی ناک ہوگی، اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس حدیث کا تذکرہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4285 میں آیا ہے۔ اس طرح لگ بھگ 200 کے قریب احادیث موجود ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، اب ذکر کرتے ہیں چند ان بڑی نشانیوں کا جو امام مہدی کے ظہور سے قبل ظاہر ہوں گی۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل لوگوں کا خدا پر سے ایمان ختم ہو جائے گا، فرقہ واریت پھیل جائے گی، ایمانداری ہر طرف سے ختم ہو جائے گی، حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی جو اس کے بالکل اہل نہ ہوں گے، علم کا فقدان ہو جائے گا اور مذہب کو فراموش کر دیا جائے گا، جلدی اور اچانک اموات کا سلسلہ، ہر طرف قتل و غارت شروع ہو جائے گی، وقت بہت تیزی سے گزرے گا، احادیث کو رد کر دیا جائے گا، زنا اور شراب ہر طرف عام ہو جائے گی، میوزک کو ہر طرف پسند کیا جائے گا، فقر اور مساجد کی سجاوٹ میں ضد بازی ہوگی، عورتیں تعداد میں بہت زیادہ اور مرد بہت کم ہو جائیں گے، بات یہاں تک بڑھ جائے گی کہ 50 عورتیں ایک شخص کے عقد میں آ سکیں گی، ہر طرف بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، لوگ ایک دوسرے کی عزت و تکریم چھوڑ دیں گے، انسانیت کا تو جیسے نام و نشان مٹ جائے گا، لوگ اپنی مصیبتوں کی وجہ سے موت کی تمنا کریں گے، خیرات دنیا پر ایک بوجھ بن جائے گی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عورتوں کا ادننگا لباس پہننا، لوگ گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں سے علم حاصل کرنا پسند کریں گے، لوگ جھوٹوں پر یقین کریں گے اور سچوں کو جھٹلائیں گے، دیندار اور سچے لوگ اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے، عرب سرزمین ایک دفعہ پھر سے سرسبز و شاداب ہو جائے گی، لوگ حرام طریقے سے پیسہ کمانے میں فخر محسوس کریں گے، ہر طرف بارش ہونے کے باوجود کھیت ویران ہو جائیں گے، تمام منافقین مدینہ سے باہر ہو جائیں گے، جنگلی جانور انسانوں سے گفتگو کریں گے اور انسان بے جان چیزوں سے گفتگو کریں گے، عورتیں کاروبار میں اپنے شوہروں کی مدد کریں گی، کوئی سچا انسان نہ بچے گا، لوگ ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کریں گے، ہر طرف بس برے انسان ہی بچیں گے، ہر طرف برائی ہوگی، کوئی اللہ کا نام تک نہ لے گا، قومیں ایک دوسرے سے متحد ہو جائیں گی کہ کسی بھی طرح اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلم حکمران اس طرح کے ہوں گے کہ جو اسلام کے اصول کے بالکل بھی پابند نہیں ہوں گے، اور ان کے دل ابلیس کا گھر ہوں گے، ہر طرف برے لوگوں کو نمایاں کیا جائے گا اور اچھے لوگوں کو پسے پشت ڈال دیا جائے گا، انسان اپنی بیوی کا تو فرما بردار ہوگا لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوستوں سے تو ہنس کر ملے گا لیکن اپنے والد سے برا سلوک کرے گا، لوگ اپنے حکمرانوں پر پچھتائیں گے، پانی سے زیادہ شراب نوشی عام ہو جائے گی، لوگ خوف و ہراس سے ایک دوسرے کا احترام کریں گے، سفیانی کا خروج، روم اور مسلمانوں کی جنگ، خراسان سے کالے جھنڈوں والے لشکر کا نمایاں ہونا، یمن سے ایک لشکر آئے گا، رمضان کے شروع میں سورج گرہن ہوگا اور اسی مہینے کے اختتام پر چاند گرہن ہوگا، اور ایسا اس سے قبل کبھی بھی نہ ہوگا، آسمان پر آگ نظر آنا، کم میں سائنسی علوم کا بہت عام ہو جانا، دنیا میں ہر طرف بے انصافی اور کرپشن ہو جائے گی، لوگ گدھوں کی مانند سڑکوں پر پھریں گے، جنوب کی جانب سے ایک ایسی خوشنما ہوا چلے گی جو بچے کچھ اہل ایمان کی موت کا باعث بنے گی، جبکہ چند ایک نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے پورے ہوتے ہی امام مہدی علیہ السلام اہل ایمان کی نصرت کے لیے ان کے بیچ ہوں گے، اور وہ نشانیاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتلائی ہیں۔ ان میں اول سفیانی کا خروج ہے، چند روایات کے مطابق سفیانی ابو سفیان کی نسل میں سے ہوگا اور امام مہدی کے ظہور سے قبل اس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوگا، لیکن چوں ہی اس کو امام مہدی کے ظہور کی خبر پہنچے گی، یہ امام مہدی سے جنگ کے لیے ایک لشکر روانہ کرے گا جو بیضا کی زمین میں دنس جائے گا۔ بیضا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک دلدلی علاقہ ہے۔ دوسری نشانی جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتلائی وہ یمانی کا نمایاں ہونا ہے، یہ ایک بہت ہی نیک شخص ہوگا جو لوگوں کو امام مہدی کے لشکر میں داخل ہونے کی طرف مائل کرے گا، اور یہ شخص سفیانی کا شدید مخالف ہوگا۔ پھر تیسری بڑی نشانی جو امام صادق نے بتائی وہ ہے آسمان سے ایک عظیم آواز کا آنا، یہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے آئے گی، جبرائیل علیہ السلام القائم کہہ کر پکاریں گے اور کہیں گے کہ علی اور ان کے پیروکار اکٹھے ہو جائیں،
بھائی نہیں شیطان بھی ایک چیخ بلند کرے گا اور بنی امیہ میں سے اس کے پیروکار بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چوتھی بڑی نشانی نفس زکیہ کا قتل ہے۔ نفس زکیہ امام حسین کے پیروکاروں میں سے ہوں گے اور انہیں بے گناہ قتل کر دیا جائے گا۔ ان کو امام مہدی کا نائب بھی کہا جاتا ہے۔ امام کے ظہور سے قبل یہ ان کی تبلیغ و اشاعت کریں گے، اور جب وہ مکہ آ کر اپنا میسج لوگوں کو دیں گے تو لوگ ان کو کعبہ کے قریب قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد پانچویں بڑی نشانی سفیانی کے لشکر کا زمین میں دنس جانا ہے۔ اس کے بعد دجال کا خروج۔ دجال کا فتنہ ازل سے ابد تک کے تمام فتنوں سے عظیم تر ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کے متعلق ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ دجال کا مطلب ہے جھوٹا۔ یہ مکر و فریب کا بادشاہ ہوگا، یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اہل ایمان اس کے فتنے سے بہت پریشان ہوں گے۔ یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ کافر لکھا ہوگا، اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل فرمائیں گے۔ ناظرین گرامی قدر، اب تذکرہ کرتے ہیں امام مہدی کے لشکر کی اور ان کی تعداد کیا ہوگی اور ان کے کمانڈرز کون ہوں گے۔ ناظرین گرامی قدر، امام مہدی کے لشکر کے افراد مختلف اقوام میں سے ہوں گے۔ ان کی کل تعداد 313 ہوگی، یعنی اصحاب بدر جتنی۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ فقط 313 ہی ہوں گے، بلکہ 313 بڑے کمانڈرز ہوں گے اور باقی تمام دنیا سے محب مہدی اکٹھے ہوں گے۔ دوستو، ان 313 میں سے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کے خلاف قیادت دیں گے اور حضرت عیسیٰ دجال کو قتل فرمائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر شعیب ابن صالح ہوں گے۔ حسن بصری فرماتے ہیں، رہ کی سرزمین سے ایک شخص جس کی چھاتی کشادہ ہوگی اور اس کے ہمراہ 4000 کا لشکر ہوگا جن کے ہاتھوں میں کالے پرچم ہوں گے، پھر یہ امام مہدی کے لشکر سے جا ملیں گے۔ ان کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی ہوگی اور ان کا تعلق بنی تمیم سے ہوگا، اور ان کا لشکر سفیانی کے سپاہی کو شکست دے گا۔ اس کے بعد اسماعیل جو کہ امام صادق کے بیٹے ہوں گے ظاہر ہوں گے، اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن شریک۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ ہمارے قائم کے لیے میرے بیٹے اسماعیل کو ظاہر فرمانا، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن شریک اپنے سر پر کالے رنگ کا امامہ پہنیں گے اور ان کے ساتھ 4000 کا لشکر ہوگا۔ ان کے بعد 2 اور بڑے کمانڈر جن کا نام عقیل اور حارث ہوگا امام سے جا ملیں گے۔ ان کے بعد 5ویں نمبر پر زبیر ابن خبور ہوں گے جو جبل الاحواز پر امام کا انتظار کریں گے اور پھر امام سے جا ملیں گے۔ ان کے بعد 6 نمبر پر عمر ابن مفادل ہوں گے۔ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفادل سے فرمایا، تم 44 آدمیوں کے ہمراہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگے۔ تم حق و باطل میں فرق کرنے والے امام کے دائیں طرف موجود ہوگے۔ ان کے بعد اصحاب کہف بھی امام کی نصرت کے لیے آ جائیں گے اور باقی کمانڈرز مختلف اقوام سے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک شخص احواز سے، ایک شستر سے اور 3 شراز سے ہوں گے جن کے نام حافظ، یعقوب اور علی ہوں گے۔ 4 اشخاص اصفہان سے ہوں گے جن کے نام موسیٰ، علی، عبداللہ اور گلفان ہوں گے۔ ایک شخص نہامن سے ہوگا جس کا نام عبد الرزاق ہوگا، اور 3 شخص ہمدان سے ہوں گے جن کے نام جعفر، اسحاق اور موسیٰ ہوں گے، اور 3 ہستیاں اہل البیت سے ہوں گی، اور ایک ڈیرٹ نامی شخص خراسان سے ہوگا، اور باقی اشخاص کا تعلق بھی ایران کے مشہور شہروں سے ہوگا، اور امام زمان کی مدد کرنے والے اشخاص میں کثرت ایرانیوں کی ہی ہوگی۔ ناظرین گرامی قدر، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کے بچوں سے کہا کہ ان میدانوں سے اپنی رہائشیں اٹھا لو، اور جب وعدہ آئے گا تو ہم تم لوگوں کو پھر سے اکٹھا کریں گے۔ اور دوستو، یہ بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہوں گے، اور کربلا کے 72 شہداء کو امام کی نصرت کے لیے دوبارہ بھیجا جائے گا۔ اب ہم آخر میں تذکرہ کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوگی، اور آپ علیہ السلام کا کفن دفن کون کرے گا، ان کی شہادت کے بعد کون سے واقعات رونما ہوں گے۔ اس بارے میں امام حسن علیہ السلام کی ایک حدیث کچھ یوں ہے کہ ہم سب اہل البیت کو شہید کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، امام مہدی علیہ السلام کی شہادت کے متعلق ایک روایت ظاہر کی ملتی ہے، جبکہ دوسری روایت میں کچھ یوں تذکرہ آیا ہے، ایک عورت جس کا نام سائدہ ہوگا، جس کا تعلق بنی تمیم سے ہوگا، وہ چھت سے ایک پتھر امام مہدی علیہ السلام کے سر میں پھینکے گی، جس سے امام مہدی علیہ السلام کی شہادت ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام امام مہدی کو غسل دیں گے اور ان کا کفن دفن سر انجام دیں گے، جیسا کہ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ہم ان کو واپس اٹھائیں گے اور ان کی طرف بھیجیں گے۔ جب کسی نے اس آیت کے متعلق امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد کربلا کے 72 شہداء ہیں، اور ان کے واپس آنے کو عقیدہ رجت کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، اور وہ 40 سال کا دورانیہ زمین پر گزاریں گے، اور امن و امان کے 7 سے 13 سال بعد امام مہدی علیہ السلام کی شہادت ہوگی،
اور اس کی وجہ کرپشن کا دوبارہ اٹھنا ہے، اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے امام کی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی علمی کوشش۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اسی طرح کا مزید کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے گا ہمارے چینل کے ساتھ۔ ہم ملیں گے اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔